جی حضرت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم مولانا العظيم. آج الحمدللہ ہمارے برادر عمران خان صاحب کے گھر کوکمر میں مجلس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ان اہل ایمان کے بارے میں، ان الذین قالوا کہ ہمارا پان والا اللہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارشد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر انہوں نے گواہی دے دی اللہ تعالیٰ کی معبود برحق ہونے کی، اور ساری شان ربوبیت اللہ کے لیے اقرار کر لی. ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، زندگی اس طرح گزاری کہ ہر قدم پر وہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. جو زبان سے پہلے اقرار کیا تو یہی اقرار آسمانوں پر کرا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اور میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہا کہ ہاں رب. لیکن اس پر جمنے اور استقامت اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے زمین پر بھیجا. ہاں تو زبان سے اقرار تھا، وہاں اس شان ربوبیت کے تقاضوں کے لیے میدان نہیں تھا، اس کا میدان میں زمین تھی. زمین پر آئے، یہاں بہت سے نقشے ایسے پیدا ہو گئے، ایسے کتنے غیر اللہ آ گئے جس سے انسان کو سمجھنے لگے کہ یہ بھی میرا سہارا ہے، یہ بھی سہارا ہے، یہ بھی سہارا ہے. عالم بالا میں تو کوئی سہارا نہیں تھا سوائے رب کی ذات کی، تو سب نے کہا بلا آپ ہی ہمارے رب ہے. زبانی کلامی اقرار تو وہاں سب نے کیا تھا، لیکن زمین پر آنے کے بعد اقرار کر کے استقامت پھر اس پر جمنا، یہ اصل بات ہے. اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، ہر لمحہ حیات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، امن کے حالات ہوں، جنگ کے حالات ہوں، فرصت کے حالات ہوں، مصروفیت کے حالات ہوں، تنگی کے حالات ہوں، فراخی کے حالات ہوں، جس قسم کی بھی حالات آئے، ایمان والے اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ کر اللہ کی ذات ہی کو سب کچھ سمجھا انہوں نے. یعنی ان کی کامیابی اس میں تھی کہ استقاموا، ہر جگہ پر رب تعالیٰ کو ساتھ رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس وقت جب فرعون پوری طرح ان پر مسلط تھا اور فرعون کے قابو میں تھے،
اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وہ بچوں کو ذبح کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دعوی نبوت اور دعوت نبوت کے بعد بھی بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ اس وقت بھی فرمایا تھا یا قومی کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ یعنی تمہارا ایمان اور اسلام اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک ذات الہی پر بھروسہ کرنا نہیں آئے گا تمہیں۔ یہی استقامو ہے، رب اللہ کا استقامو یہی ہے کہ ہر جگہ پر اللہ کی شان ربوبیت پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جب وہ پالنے والا ہے وہی مدد کرے گا، وہی ہمیں نصرت دے گا، وہی ہماری امداد کرے گا، وہی ہمیں رزق روٹی دے گا، وہی ہمیں بیماری سے شفا دے گا، وہی ہمارے سارے کاموں کو کرے گا۔ ہر کام، ہر خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں کرتا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے بھی اپنی وہ کراتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اگر وہ دیکھے تو اس میں جو نفس لگا ہوا ہے یہ ایسا بدماش ہے۔ ملا علی حضرت علامہ آلوسی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ النفس ظلمۃ، نہایت اندھیرا ہے، یہ ایسا اندھیرا ہے کہ جہاں چلا جائے اس کو بھی اندھیر کر دیتا ہے۔ یہ نفس دل کو قابو کر لے دل اندھیرا ہو جائے، روح کو قابو کر لے روح اندھیرا ہو جائے۔ تو میں سراج اور توفیق، اس کی روشنی اور چراغ توفیق الہی ہے۔ اللہ اسی نفس کو پھر خیر کی توفیق دیتے ہیں، اس کو روشن کر دیتے ہیں کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے چراغ اور روشنی، لائٹ اس میں آ جاتی ہے۔ بالکل ڈارکنیس ہے، نفس کیا ہے؟ ڈارکنیس۔ کہ لائٹ کے توفیق، توفیق کے دو معنی لکھتے ہیں۔ توفیق کا ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خیر کے اسباب دے دیتے ہیں اور شر کے اسباب کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ جی، خیر کا راستہ کھلا رہتا ہے، شر کا بند ہو جاتا ہے۔ جب راستہ ہی شر کا بند ہو جائے تو وہ آدمی خیر کے راستے پر چلنے پہ مجبور ہوگا، وہی جائے گا، ایک ہی راستہ ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ پر جو آدمی قدرت ہے، کہ آدمی ایک گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکا، اس کو قدرت نہیں ہوئی، اس کو اسباب مہیا نہیں ہوئے، اس کے بعد ایسا وہ چیزیں نہیں تھی جس سے وہ اس گناہ کو کر سکے، دل تو چاہتا تھا اس کا کرنے، پر میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ عدم قدرت باعث توفیق ہوتی ہے، یہ حضرت مالک صاحب الفاظ فرمایا کرتے تھے، بڑے خوبصورت الفاظ، چھوٹے سے ایک جملے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کسی گناہ پر ہمیں قدرت نہ دے، ہم اس گناہ کو نہ کر سکیں۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ یہی علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جو خیر کا راستہ ہے وہ کھول دیتے ہیں، اس کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اور جو شر کا راستہ ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر توفیق کا دوسرا معنی یہ ہے، توفیق کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ وہ توفیق ہے جو عبادت سے پہلے، نیکی سے پہلے آتی ہے، اور انسان پھر بیٹھا بیٹھا کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ یہ خفیہ ہے، یہ توفیق نظر نہیں آتی۔ پہلی توفیق نظر آتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ چیزیں مجھے مہیا ہو گئی، اللہ نے اپنے گھر جانے کا اسباب مہیا کر دیے، اللہ نے دوسرے خیر کے کام سے مہیا کر دیے ہیں۔ اور ایک وہ توفیق ہے جو بالکل اس عبادت سے پہلے خفیہ طور پر اس بندے کے قلب میں وہ کیفیت، وہ جذبہ دیتے ہیں جس سے انسان نیکی کو کرتا ہے۔
تو ثم استقاموا پھر جم گئے، پرواہ نہیں کی انہوں نے، کسی دشمن کی پرواہ نہیں کی، دشمن تکڑا ہے کمزور ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ میں اللہ اکبر کہہ کر نماز میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ دشمن سے جب موٹیویٹ ہوتی صحابہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اللہ سب سے بڑے۔ غزوہ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 زخمی تھے، اور عجیب ایسا منظر تھا کہ بس اب شاید مسلمان ختم ہو جائے، تو کافروں نے نعرہ لگایا تھا اولو حبل، اولو حبل، مشرکین نے لگایا تھا کہ حبل بت زندہ باد، حبل بت زندہ باد۔ تو اس کے مقابلے پر صحابہ نے کہا کہ ہم کیا نعرہ لگائیں؟ کہا کہ تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند اور برتر ہے، اللہ سب سے بلند اور برتر ہے۔ پھر مشرکین نے نعرہ لگایا لنا عزا عزا لکم، عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم کیا نعرہ لگائیں؟ کہا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لنا، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست۔ واہ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ مولانا۔ آج بھی مشرکین اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہیں اور مومن اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر غالب آ جاتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس نعرے میں اور اس نام میں عجیب ہیبت رکھی، عجیب ہیبت رکھی۔ سارے بت اکٹھے ہو جائیں، قرآن کہتا ہے سارے بت اکٹھے ہو جائیں، ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے، مکھی ان کے سامنے چڑھاوے کی مٹھائی میں سے مٹھائی لے کر چلی جاتی ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس مٹھائی کو اس کے منہ سے چھین سکے، مکھی کے منہ سے چھین سکے۔ یہ چاہے کہ وہ رب السماوات والارض کا مقابلہ کرے، اس رب کا، زمین آسمان کے بنانے والے رب کا مقابلہ کرے اور ان کے مقابلے پر آئے۔ رب السماوات نے فرمایا میں زمین آسمان کا رب ہوں، اس کے مقابلے پر، اس کے ماننے والوں کے مقابلے پر آئے۔ مومن کی وجود کا ختم ہو جانا یہ ایمان اسلام کے ختم ہونا نہیں ہے، کیونکہ اسلام بڑا ہی خون سے، اس کی جڑوں میں خون کیا، پیغمبر کا خون سب سے پہلے تو گرا، شاید کے بازاروں میں پیغمبر اسلام کا خون گرا ہے، پھر صحابہ اکرام کا خون گرا، قیامت تک یہ قربانی اسلام کا درخت پھلتا پھولتا چلا جاتا، بڑھتا چلا جاتا، تو کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ اور میں مستقام ہوں، استقامت اختیار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے مولا کو چھوڑتے نہیں۔ آج تو جب پریشان ہے اللہ چھوڑ، اللہ اتنا کمزور ایمان۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، پھر شاہ مختار رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش سے فرماتے تھے، تھوڑے سے حالات کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دینا دلیل ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان کمزور ہے، ورنہ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ کی گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ حالات کیسے بھی مولا کا بن کے رہتا ہے، یہ ہے سم استقام، ہر حال میں مولا کا ہے، امن میں بھی مولا کا ہے، جنگ میں بھی مولا کا ہے، پورا عالم اس کے غال پر آ جائے، وہ اکیلا ہو تب بھی مولا کا ہے، اس کا وجود کی چیچڑ اڑ جائے پھر بھی وہ اللہ اکبر کہتا دنیا سے جائے گا، اللہ مولانا ولا مولانا۔ کتنا پیارا نعرہ لگایا صحابہ کرام نے میدان احد میں، مشرکین کو کہا کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں وہ مولا کو، اللہ تمہارا مولا ہے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے والی ہیں، آپ ہمارے وارث ہیں، آپ ہمارے داتا ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں۔ فانصرنا القوم الکافرین، کافر قوم پر آپ ہمیں فتح دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ
جو زبان سے اقرار کر کے اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کا سب کچھ مولا ہے، اللہ فرماتے ہیں تنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں، وہ اکیلا نہیں ہے، فرشتے ساتھ ہیں۔ جس میں بدر میں فرشتے ہوتے تھے، ابھی حاضری ہوئی تھی، بدر میں گئے تھے، وہ جبل الملائک اس پہاڑ کو دیکھا جس پر پہلے 1000 فرشتے جبریل السلام اور میکائیل السلام کے ساتھ آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، آج بھی وہ پہاڑ گواہی دے رہا ہے جہاں فرشتوں کے مقدس قدم لگے تھے، اور وہ میدان موجود ہے جس میں فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سامنا پچھاڑنا لڑے تھے۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، آج بھی وہ میدان موجود ہے، آج بھی وہ قوم موجود ہے جب بڑے بڑے مشرکین اندر ڈالے گئے۔ مشرکین کا انجام سدا سے یہ رہا، اور آج بھی انشاءاللہ مشرکین کا یہی انجام ہوگا، خیر وہ خاسر ہوں گے، جانوروں کو پوجنے والے، جانوروں کا پیشاب پینے والے، پاکیزہ ایمان والوں کے بعد پر آتے ہیں جن کے قلب بھی پاک ہے، روحیں بھی پاک ہیں، ان کا کھانا بھی پاک ہے، پینا بھی پاک ہے، پاکیزگی پر جن کی زندگی ہے، جن کی طہارت وضو سے شروع ہوتی ہے، جن کی طہارت غسل پر مبنی ہے، جن کی طہارت تیمم سے آتی ہے۔ تتنزل علی ملائکہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتے نازل کریں گے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں فرشتے ہمارے ساتھ ہوں تو رب اور اللہ کے ساتھ استقامو پیدا کر لیں۔ آج بھی فرشتے ہوں گے آپ کے ساتھ، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تتنزل علی ملائکہ، اور وہ کیا کہیں گے فرشتے اتر کر آپ کے دل کو کیا ڈھارس دیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، نہ ڈر، بالکل ڈرنا نہیں، اس لیے کہ جب دل میں مولا ہے تو کسی اور بھی دنیا کے ڈر، ڈر تو اللہ کا ہوتا ہے، ایسا ڈر جس سے انسان گناہوں سے رک جائے وہ تو مطلوب ہے، اور کائنات میں کسی کا ڈر نہیں، تبھی خوف مخفی خوف الگ چیز ہے، لیکن ایسا خوف ڈر کے انسان اپنے نظریات کو تبدیل کر لے، انسان ایمان میں کمزوری لے آئے، یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تخاف ولا تحزن، اور غم بھی نہ کرو، اگر تمہیں کچھ نقصان ہو گیا، تمہارے کچھ پیارے چلے گئے کچھ ہو، تو اس کا غم نہ کرو، اس لیے کہ جانے والا بھی کامیاب ہے، پیچھے رہنے والے بھی کامیاب ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے صحابہ اکرام سے کہا تھا، رسول اللہ نے کہا کفار سے، اور قرآن نے جواب دیا بلکہ کہ تم احد الحسنین، دو نیکیوں میں سے ایک نیکی اور ایک خیر کے ہمارے طالب ہو، ہم یا شہید ہو جائیں گے یا غازی بن جائیں گے، یہ اللہ تخاف ولا تحزن، کوئی غم نہیں ہوگا، کچھ صدمہ نہیں ہوگا، یہ ویسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا، نہیں، اس لیے کہ وہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو یہ نقصان ہوا ہے یہ بھی میرے مولا کی طرف سے ہے، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو صدمہ اور غم اس لیے دیتے ہیں، اپنا بنانے کے لیے دیتے ہیں، دور کرنے کے لیے نہیں دیتے، یہ علامت دوری کے نہیں ہے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحم اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے گا یہ آنے والا صدمہ اور غم اللہ کے قرب کا ذریعہ یا دوری کا؟ فرمایا اگر تمہاری دل کی کیفیات کو دیکھو، اگر اللہ سے راز و نیاز بڑھ گیا ہے، اللہ سے قرب بڑھ گیا، ان کی یاد بڑھ گئی، یہ نعمت ہے، اور اگر مزید دور ہو گئے، بدگمانی کر لی، یہ نقمت ہے، عذاب ہے، یہ دنیا میں سزا ہے۔ وابشروا بالجنہ، یہ تو دنیا میں نعمت دیں گے، اللہ تخاف ولا تحزن، فرشتے کی جماعت دل کو ڈھارس بنائے گی، اور آخرت کی ابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دیں گے، یعنی دل میں انسان کے یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ اللہ میں ضرور جنت میں لے کے جائیں، ایسا دل میں اطمینان آ جاتا ہے، ڈرتا تو ہے لیکن پھر بھی پوری پوری امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے، تم توعدون جس کا وعدہ تھا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے نیاز مسافر جب انتقال ہونے لگا تو ہمارے خالہ زاد بھائی سے کہا کہ میں تمہارے والد کو سلام پہنچا دوں گا. تو کہو تو تمہارے والد کو سلام پہنچا دوں. وہ پہلے فوت ہوئے تھے. میرے والد صاحب کے ہم زلف تھے، بڑے ہم زلف، جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا ذریعہ بن. پٹھان تھے وہ، ہمارے گھر والوں کے نانا تھے. انہوں نے کہا کہ میں ان کو سلام پہنچا دوں. کیا یعنی یہ دیکھو، یہ قلب میں وہ ایک امید کی ایسی کرن ہے ان کے. انہوں نے کہا کہ میں جنت میں ملاقات ہوگی تو ان کو میں وہاں تمہارا سلام پہنچا دوں گا کہ تمہارے بیٹے نے سلام کیا. وہ رونے لگ گئے، زور زور رونے لگ گئے. یہ دیکھو، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے اب شروع بھی جنت، بشارت دے. بشارت ایسے کان میں تھوڑی آئی، دل میں ایک اطمینان و سکون آتا ہے، چین آتا ہے، ایک امید بن جاتی ہے کہ مولا ہمیں رائگاں نہیں کرے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے تیرے فضل کا آسرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا خاکدار. تیرے فضل کا آسرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا خاک. کام بنتا ہے فضل سے اکثر، فضل کا آسرا لگا ہے، یہ آسرا ہے. کام بنتا ہے فضل سے اکثر. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. فضل الہی بہت عجیب ہے. ہم تو خود کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہے، وہی کرا رہے ہیں، کرا بھی ہوئی رہے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، یہ استقامت جمنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے. زندگی کے ہر قسم کے حالات میں اپنے نگاہ مولا پر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کام بنتا ہے فضل سے اکثر، فضل کا آسرا لگائے. یہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ. ایک تفسیر میں تو نحن سے مراد فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، وہاں بھی دوستی نبھائیں گے، آخر میں بھی، کیونکہ وہاں تو سارا کام ان کے پاس ہوگا، سب نظر آئیں گے. یہاں تو نظر نہیں آتے. یہاں بھی تمہارے دوست ہیں، دوست بن کر تمہارے ساتھ رہیں گے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب نشا پور کے جنگل میں اللہ اللہ کرنے گئے بادشاہ چھوڑ کر، تو ایک رات کو خوف سا طاری ہو گیا. جنگل کا ماحول تھا اور جنگل میں شاندار بہت تھے. تو جانور کا ایسا خطرہ سا محسوس ہوا، تھوڑے سے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے. تو آواز آئی، ابراہیم 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ پھرتا ہے اور تو ڈرتا ہے. فرماتے پھر میں 10 سال اس جنگل میں رہا، کبھی ڈر نہیں لگا. نحن اولیاؤکم. اور دوسری تفسیر میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے ہم، فرماتے ہیں ہم، اے دوستو، اے ایمان والو، تم جب ربنا اللہ کہہ کے استقامت کرو گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی اور آخرت میں بھی ولی. میرے مرشد بڑی عجیب بات فرماتے تھے، آخرت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے سے شمار ہو تو دنیا میں ولی بننا پڑے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، پہلے یہاں ولی ہوں گے. اللہ ہمارے ولی، ہم اللہ کے ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی، اور ایمان والا اللہ کا ولی. ولی والا کام کرتا ہے، اللہ کے دوستوں میں رہتا ہے، اللہ کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست، اور فی الآخرہ، آخرت میں بھی. دنیا آخرت میں وہی دوستوں میں شمار ہوگا فی مقعد صدق عند ملک کے مقتدر. اللہ کے پیارے اور دوست اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کے مقتدر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کب ہوگا؟ فی الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ کی ولایت اور دوستی لینی ہوگی، پھر جا کر آخرت میں دوستی ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتے ہیں آخرت میں تمہاری چلے گی. دنیا میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیچھے چلو، آخرت میں تمہاری چلے گی. یہاں اپنی مرضی پر نہیں زندگی بسر کرو، میری مرضی پر زندگی بسر کرو، اللہ رسول کی مرضی دیکھ کر زندگی بسر کرو. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، نہ دنیا میں آنے میں مرضی ہے نہ جانے میں مرضی ہے، تو بیچ میں اپنی مرضی کا کر. تو مرضی سے پیدا تھوڑی ہوتا، تو ٹائم ہوتا پیدا ہوتا ہے، اور مرتا ہے مرضی سے نہیں ہے. جب وقت ہوگا تو جانا پڑتا ہے. اب بیچ کا تھوڑا زمانہ ہے،
ابلیس کا زمانہ ہے، اللہ کی زندگی کرنے کے اللہ فرماتے ہیں فیہا ما فیہا ما تدعون، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے، سب کچھ ملے گا. جی عزیز، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئیں گے، اللہ فرمائے کہ بھئی ہمارے ایک بازار بھی ہے، مارکیٹ بھی ہے، سوق الجنہ، ترمذی میں اس کی تفصیل آئی. وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اس مارکیٹ سے جو لینا ہو لے لو. اس مارکیٹ پسند کر کر کے لے جائیں گے، یعنی جس میں چیز بھی فری ہوگی اور ہوم ڈلیوری بھی فری ہوگی. سبحان اللہ. آج چیز قیمتی دے کر کہتے ہوم ڈلیوری فری، لالچ دیتے ہیں پیسہ. ویسی جنت ہوگی، سب لے جائیں گے. اب جنت اپنے قرین کی جنت بازار میں جائیں گے، چیزیں لے کر جائیں. اور ادھر یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی اجازت کر کے آئیں گے، اور ادھر جو خواتین ہوں گی ان پر آسمانوں سے نور برسے گا. نور سے نہائیں گے. جب جائیں گے تو یہ بھی حسین وہ بھی حسین. دیکھو اللہ نے وہاں بھی پردے کا اہتمام کیا. کنویں جو کہ کو جو ہے نا اجلاس نہیں رکھا، حالانکہ وہاں نفس نہیں ہوگا، لیکن وہاں بھی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں مرد لوگ جائیں گے، مکس نہیں ہوں گے. ہاں، عورتوں کو وہی نواز دیں گے گھر میں. اور گھر میں ہی سارا کچھ، مرد وہاں سے لے کر آئیں. نزلا من غفور الرحیم، فرمایا یہ غفور رحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے. وہ غفور اور رحیم ہے، اس لیے غفور ہے کہ وہ رحیم ہے. میرے شیخ فرماتے تھے غفور کے بعد رحیم نازل کیا کہ میں کیوں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں رحیم ہوں، میری شان رحمت کا تقاضا ہے. ورنہ تم سب تمہارے رونے پیٹنے سے میں رحم کر دیتا ہوں، ایسا نہیں. میرے اندر خود شان رحمت ہے. ہاں، تمہاری آہوزاری بھی سبب بنتی ہو رحمت کو کھینچنے کا. وہ کہ زاری جو ہے یہ اللہ کا غفور الرحیم، میں رحیم ہوں، اسے معاف کرنے کی وجہ یہ ہے. اس لیے میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، اہم بات اور بہت اہم مضمون ہے. مولا کو ساتھ رکھیے. میں یہ ہے نہیں ہے کہ آپ گھر میں ایٹ والوں کی ہو جائے، کام کے لیے جائیں تو وافر والوں کی ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ اور کوئی بھی حالات ہو، مولا پر بھروسہ. ہمیشہ اس پر توکل خان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. پھر اللہ کا قالوا حسب اللہ نے صاحب نے کہا اللہ کا، بس اللہ کافی ہو گئے. سبحان اللہ. اس لیے کہا جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں،
کوئی محفل ہوتے رنگے محفل دیکھ لے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر بھی کر لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اللہ نے اس پیارے کلمے میں بھی پہلے لا الہ کہا. ہر غیر کی نفی کر دو. کچھ نہیں ہے دنیا میں بڑے بڑے جو صنادید جو کفار اور مشرکین کچھ نہیں اس کی ایسے کچھ نہیں ہے الا اللہ. بس اللہ کی ذات ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ اصحابہ بارک وسلم. دل ہوں تو ہی تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے اب و گل. درد دل ہو درد دل ہو درد دل نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ. تو ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ان سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو جونگ دے ساری مستی کو. بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
شانہ. استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 ادرس پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 صلی اللہ علیہ. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وفق بنا كما أنت إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقتا وواقت الولي. اللهم واقتا وواقت الولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصرنا. اللهم انصرنا. اللهم انصرنا. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك المشركين. اللهم أهلك المشركين. اللهم أهلك المشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بيوتهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. وامكر لنا ولا تمكر علينا وأعنا ولا تعن علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ ربنا اللہ کہہ کر اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محض اپنی ذات پر توکل نصیب فرما. یا اللہ ہر غیر سے ہمیں دور فرما. 100% اپنا فرما. یا اللہ اپنے اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما. ہماری اولاد کو شامل فرما. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شامل فرما. یا اللہ اس قبضے میں ایمان والوں کو یا اللہ مشرکین پر فتح نصیب فرما. مشرکین پر فتح نصیب فرما. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کو زیر فرما. یا اللہ دشمنوں کو ناکام فرما. ان کے عزائم کو ناکام فرما. قدم قدم پر ہماری مدد فرما. قدم قدم پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ان حالات کو ختم فرما. امن و سکون پیدا فرما. یا اللہ دشمن کو خیب اور خاصر فرما. دشمن کو خیب اور خاصر فرما. یا اللہ ہماری بھی ہمارے افراد کی سب کی خوب مدد فرما. خوب مدد فرما. رحم کرم پر عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ایمان والے پورے عالم میں جہاں ان کی خوب حفاظت فرما. تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما. مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری قدم قدم پر ہماری مدد فرما. نصرت فرما. آفت دارین نصیب فرما. آفت دارین نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو یاد رکھنے کی اور آپ کی رضا کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم کرم اور آفت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بال بچوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو یا اللہ با ایمان فرما. با عمل فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ایمان اور سلام کے آزاد سے زندگی عطا فرما.
ایمان اور سلامتی آزاد کے ساتھ موت نصیب فرما۔ یا اللہ اس دشمنوں کو یا اللہ اس دھوکہ دہی اور بزدلی سے یا اللہ جو شہداء ہیں ہمارے جو شہید ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی بزدلی کی یا اللہ دشمنوں کو سزا عطا فرما۔ یا اللہ ان کو کیف کردار تک پہنچا۔ یا اللہ تمام جو جتنے زخمی ہیں یا اللہ ان کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی کمیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ رحم کرم پر آفت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہر حال میں آپ کا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری میری اولاد کی خوب حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اور عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہ آج کس مجلس کو قبول فرما، ہمارے بھائی عمران صاحب کے گھر والوں کو یا اللہ میزبانوں کو خوب برکت نصیب فرما، آنے والوں کو آنے والیوں کو برکت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہماری یا اللہ آسٹریلیا کی خانقاہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، کہ کام کو وسیع سے وسیع تر فرما، جتنے دوست کام میں لگے ہوئے یا اللہ ان کی اخلاص الہیت سے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنا درد دل نصیب فرما، درد دل کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے غم اور صدمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، قدم قدم پر ہمیں خوشیاں نصیب فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، کامل اسلام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے ماں بہنوں نے دوستوں نے دعاؤں کے لے کر سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان والبلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآل سيدنا أجمعين۔ سلام